سب سے پہلے تو معزز میڈیا کے دوستوں السلام علیکم۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ کے آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ۔ اور جو آج کا موضوع ہے وہ پاکستان کی معیشت میں کراچی کا کردار اور خاص طور پہ کراچی کے تاجروں تعمیرات کے شعبے سے وابستہ جو بلڈر اور ڈیولپر حضرات ہیں وہ اور ہمارے باقی صنعت کاروں کا بہت بڑا کردار ہے۔ کراچی پاکستان کے خزانے میں کوئی 60 سے 65% کے محاصل ٹیکسز اور ریونیو دیتا ہے۔ اب اگر ہم کراچی کی حالت حال پہ بات کریں تو ہم نے کئی پریس کانفرنسز میں کئی مرتبہ میڈیا کے ساتھ گفتگو میں جو اس وقت عام شہری کے حالات ہیں، جو کراچی کی مختلف محلے اور بستیوں میں صورتحال، جگہ جگہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، اور جو فراہمی آب ہے، پانی کی کمیابی کو لے کر، پانی کی تقسیم کے نظام کو لے کر جو صورتحال ہے، وہ اب چند علاقے ہیں کہ جہاں پانی شاید لائنوں سے آ رہا ہے، ورنہ ٹینکر مافیا کے ذریعے جو ہے اس سب جگہ پانی جا رہا ہے۔ اب یہ صورتحال تو اپنی جگہ ہے، لیکن اب کراچی کے تاجر اور تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھنے والے بلڈرز اور ڈیولپرز، انہوں نے بھی جو ہے وہ دہائی دے دی ہے، انہوں نے بھی SOS کال دی ہے، ریاست کے اداروں کی توجہ بھی مبذول کرائی ہے، اور وزیر اعظم سے لے کر وفاقی وزیر داخلہ، صوبے سندھ کے وزیر اعلیٰ، اور جو چیئر پرسن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان سب کو دہائی دی، ان سب کو پکارا ہے، ان سب کو SOS کال دیے کہ سیو اور سولز، کہ جو ایک نئے جرم نے ایک مرتبہ پھر سر اٹھایا ہے، ایک افریت، بھتہ خوری کی افریت اور لعنت نے ایک بار پھر شہر کراچی میں بڑی ڈٹائی کے ساتھ سر اٹھایا ہے، بڑی ڈٹائی کے ساتھ، اور خاص طور پر اس کا ہدف بلڈرز اور ڈیولپرز ہیں، تعمیرات کے شعبے سے وابستہ تاجر حضرات ہیں، جنہیں بیرونی ممالک سے کالز آ رہی ہیں، پھر بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں، اور ان سے کروڑوں روپے کا بھتہ مانگا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ بات ظاہر ہے کہ میں جو اپنی طرف سے بنا کر نہیں کہہ رہا، آباد کے چیئرمین جو کہ ہاؤسنگ اور تعمیرات کے شعبے کا ادارہ ہے، نمائندہ ادارہ ہے، اس کے چیئرمین جناب حسن بخشی صاحب نے جس دردناک لہجے میں پریس کانفرنس کی آباد ہاؤس میں، اور یہ انکشاف کیا جو کہ شکایتوں کی صورت میں ہمارے پاس پہلے ہی موجود تھا، لیکن آباد کے چیئرمین نے جس طرح اس بھتہ خوری کے جرم کا انکشاف کیا ہے کہ کم از کم 10 کے قریب بلڈرز اور ڈیولپرز نے باقاعدہ اپنی شکایت درج کی ہے آباد کے چیئرمین کے پاس، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ انفارملی، غیر رسمی طور پر کوئی 40 سے زیادہ اور بلڈرز اور ڈیولپرز ہیں جنہیں اسی طرح کی شکایات ہیں، لیکن انہوں نے باقاعدہ خود کو رجسٹر ابھی نہیں کرایا۔ یہ ڈر و خوف کا عالم ہے، یعنی
کراچی کے امن و امان کی ایک بدترین صورت سامنے آ رہی ہے کہ کراچی کا امن و امان کتنا خراب ہو چکا ہے. بھتہ خوری کی افریت اور لعنت نے لوگوں کو کس طرح ڈر و خوف میں مبتلا کیا ہے کہ وہ اپنی جان جانے کے خوف سے، کیونکہ اب ان کے دفاتر پر فائرنگ بھی شروع ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک بلڈر کے اسسٹنٹ کو پیر میں گولی لگ گئی، وہ زخمی بھی ہوا ہے. یہ ساری باتیں بھی آباد کے چیئرمین حسن بخشی صاحب اور آباد کے پیٹرن ان چیف محسن شیخانی، انہوں نے گزشتہ دنوں جو اپنی پریس کانفرنس کی اس میں یہ ساری باتیں بتائی. کروڑوں روپے کا بھتہ ان سے مانگا گیا بیرونی ملک سے. ان کو یہ بھتے کی کالز آ رہی ہیں، دھمکیاں مل رہی ہیں اور بھتہ نہ دینے کی صورت میں جو انتہائی اقدام ہو سکتا ہے، ان کی جانوں کے اتلاف سمیت ان کے خاندان کو تباہ و برباد کرنے کا کہ ان کا پلاٹ نمبر کیا ہے، کہاں پر ان کی تعمیرات ہونے والی ہے، کہاں پر جو ہے وہ انہوں نے نقشہ پاس کرنے کے لیے دیا ہے. یعنی یہ ساری باتوں کا پورا مکمل ریکارڈ جو ہے ان بھتہ خوروں کے پاس موجود ہے. اور پھر جو نام لیے ہیں حسن بخشی صاحب نے، محسن شیخانی بھائی نے، حسن بخشی بھائی نے، تو وہ نام بھی کوئی نئے نہیں ہے. 2010 2011 2012 میں جب گینگ وار کے نام سے شہر کراچی کو یرغمال بنایا گیا تھا، تو اس وقت جو کردار جو ہے وہ یہاں پر متحرک تھے، انہی کردار کے نام آ رہے ہیں. اور ایسے نام آ رہے ہیں جن کے اوپر قتل و غارت گری کے مقدمات ہیں، سنگین مقدمات، جن پر اس وقت بھی بھتہ خوری کے سنگین مقدمات بنے ہوئے ہیں. ان کے خلاف FIRs ہیں، مقدمات عدالتوں میں ہیں. لیکن نہ صرف یہ افراد جن کا تعلق اس وقت گینگ وار کے گروہ سے تھا، وہ گرفتار نہیں ہوئے، شاید ملک سے جو ہے وہ فرار ہوئے اور بیرون ملک مقیم ہوئے، وہاں پر دھڑلے کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہیں. اور یہ ساری اطلاعات آباد کے چیئرمین حسن بخشی اور پیٹرن ان چیف محسن شیخانی کے مطابق وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی یہ ساری شکایتیں ارسال کی جا چکی ہیں. اور جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں جناب بلال بھٹو زرداری صاحب، ان تک بھی ساری شکایتیں جو ہیں وہ بھیجی جا چکی ہیں. انہوں نے ان سے بھی بنتی کی ہے، منت کی ہے کہ اب انہیں یہ بتائیں کہ وہ پاکستان میں اور خاص طور پر کراچی میں کاروبار کریں یا نہ کریں. اچھا، پھر انہوں نے تعمیرات کے شعبے کے بلڈر اور ڈیولپرز کا رونا ہی نہیں رویا. ان پر ہونے والے جو مظالم ہیں انہی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اولڈ سٹی ایریا، دھارا در، جوڑیا بازار، میٹھا در، صدر کا علاقہ، الیکٹن کا علاقہ، طارق روڈ، یا اس کے علاوہ جہاں جہاں ہماری نمایاں ہمارے کاروباری مراکز ہیں، وہاں پر بھی یہ شکایتیں عام ہیں اور لوگ ڈر و خوف کے مارے جو ہے وہ یہ شکایتیں درج نہیں کر رہے. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ میں اس پر کیا تنقید کروں. اور دیکھیں، لوگوں کے سامنے ہے ساری 17 سال کی بدترین حکمرانی، کرپٹ حکمرانی، انفراسٹرکچر کی جو صورتحال ہے کراچی کی، یعنی ہر جگہ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ، پھر بجلی کے بل، یہ ساری باتیں بھی اپنی جگہ، مہنگائی، بے روزگاری، پھر ٹیکسوں کی بھرمار. یعنی یہ آباد کی جو یہ اکابرین ہے، یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم چکی کے 2 پارٹ میں پیسے جا رہے تھے، اور وہ پارٹ کیا تھے؟ لینڈ گریبرز.
جنہوں نے قبضہ مافیا، یعنی ایک افریت، ایک لعنت اور ایک جو جرم ہے قبضے کا، وہ تو اپنی جگہ دھڑلے اور ڈٹائی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور ان کی زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے۔ ایک بلڈر کا تو حوالہ دیا گیا کہ سرجانی ٹاؤن میں اس کی زمین پر قبضہ ہوا ہے، وہ بھی وہاں پر جو اس کا ذکر کیا گیا، بتایا گیا۔ پھر افضال حمید صاحب جو وہاں کے وائس چیئرمین ہیں، ان کی زمین پر قبضے کا غالباً جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ریڈ وارنٹ کیوں نہیں جائے گا، اگر یہ بیرون ملک مقیم ہے، ان کے ریڈ وارنٹ جاری ہونے چاہیے۔ ایسے ناشور لوگ جو کہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ، اب دیکھیں میں نے کوئی یہ الزام تراشی میں نے نہیں کی کہ بھائی انہیں کس کی سرپرستی ہے، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد تو خاص طور پر یہ مکالمہ ختم ہو گیا کہ اب لا اینڈ آرڈر یا امن و امان کا شعبہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مکمل طور پر 100% یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب صوبے کی حکومت کو اور صوبے کو اس کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے، اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ بھئی کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، ہاں اس کو دور کریں گے، ہم اپنے تاجروں کا، بلڈرز کا، ڈیولپرز کا اعتماد حاصل کریں گے، انہیں پروٹیکشن دیں گے۔ یہ بات واشراف لفظوں میں آنی چاہیے، یہ اس میں لفظوں کو گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے، لفظ واضح ہونے چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان بھتہ خوروں کو یہ اس دنیا کی کسی پاتال میں، کسی بل میں جا کے چھپ جائیں، ہم انہیں وہاں سے گرفتار کر کے لائیں گے، یہ میسج جانے والا ہے۔ کیونکہ ورنہ آباد کے اکابرین نے کہا ہے کہ جو قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں، لیگل کنسٹرکشن بند ہو جائے گی، پھر کچی آبادیوں کا اور جو قبضے کی زمینیں ہیں اس کی مشروع گروتھ ہوگی، اس کی ایک جنگلی بیل اگے گی، اور اس شہر میں جہاں اب خالی زمینیں رہ گئی ہیں، اگر یہ جائز لیگل پلاٹ پر جائز تعمیرات، اور یہ جائز تعمیرات بھی قبضہ مافیا سے زمینوں کو بڑی مشکل سے چھڑایا گیا، اور اس میں بلا شبہ ہمارے ریاستی اداروں کا جو کردار ہے وہ لائق تحسین ہے کہ انہوں نے انٹروین کر کے، جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، جو ریاست سے متعلق ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انہوں نے ایسی کئی زمینوں پر قبضہ چھڑا کر بلڈرز اور ڈیولپرز کو ان کی زمینیں واپس کی ہیں، تو جا کے انہوں نے SBCA سے نقشے پاس کرائے۔ اچھا، اب یہ الگ کہانی ہے کہ FBR ٹیکس کی ذرا سی اونچ نیچ ہو تو چھاپے مار رہا ہے، گرفتاریاں کر رہا ہے، یہ ہراسمنٹ الگ ہے۔ وہ 7B کا ایک جو قانون ہے کہ جس طرح انکم ٹیکس آرڈیننس کا 7B، اس کے تحت ویسے ہی تعمیراتی شعبے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، عدالتوں سے مقدمات خارج نہیں ہو رہے، یہ بھی تعمیرات کے شعبے کے خلاف گزشتہ سال سے ہوا ہے۔ FBR نے جو کچھ بھی یہ کیا ہے، تو ان کے چھاپے الگ، وہاں کے ٹیکس الگ۔ 45 ٹیکس دینے کے بعد جو ٹیکس کی شرح ہے کارپوریٹ سیکٹر پر، وہ 45% سے بھی اوپر ہے، 52% سے بھی اوپر ہے۔ ایسے میں کاروبار کیسے ہوگا، تجارت کیسے ہوگی، سرمایہ کاری کیسے ہوگی، صنعت کاری کیسے ہوگی؟ جو SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن جو کارپوریشن ہے، جو ادارہ ہے، وہ کیسے کامیاب ہوگا اپنے نیک مقاصد میں، پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار کو تیز سے تیز کرنے میں وہ کیسے کامیاب ہوگا اگر لوگوں میں ڈر و خوف ختم نہیں ہوگا، یہ ٹیکسوں کی بھرمار ختم نہیں ہوگی، اور ٹیکسوں پر بھی بھرتا۔ یعنی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کہانی لوگوں کو ازبر ہے، سوال ہی یاد ہے کہ کس بلڈر سے کتنا بھتا، 1000 گز کے پلاٹ پہ اگر آپ کو تعمیرات کرنی ہو تو جو پلاٹ ریشیو میں کھیلا جاتا ہے، اس میں جو گیم ہوتا ہے،
اور اس میں جو رشوتوں کا لیول ہے، جو کرپشن کا لیول ہے، وہ سب کے علم میں ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے ہے۔ اب یہ ساری باتیں میں یہاں اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں، یہ کوئی میری کوئی صرف منہ شرافی نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے ایک تعصب بیان کر رہا ہوں، یہ حقائق ہیں۔ انہوں نے کہا لینڈ گریبر سے بچے، آسمان سے گرے تو کھجور میں اٹکے، یعنی ایس بی سی ایم وہاں بھرتیاں لگ دی ہم نے، اور اب کھجور سے بھی اگر نکل گئے تو اس کے بعد مزید جو ہے وہ ایک اور افریت جو ہے اس کے سامنے۔ تو بھائی آدمی یہ جو بلڈر اور ڈیولپر ہے، مطلب ان کے لہجے میں بے بسی نہیں دیکھی ہم نے، ان کے لہجے میں یہ ہمیں نظر نہیں آیا کہ یہ کتنے بے بس، کتنے لاچار، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا کاروبار بند کر کے پھر ہم جاتے ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ جب یعنی یہ وہ اس نہج کو حالات پہنچ گئے جہاں بلڈرز، ڈیولپرز اور تاجر اور جا رہے ہیں، یعنی بہت سارے لوگوں نے تو بغیر اعلان کیے اپنا کاروبار یہاں سے سمیٹا اور سرمایہ لے کر ملک سے باہر چلے گئے، اور وہ سرمایہ بھی لے جا رہے بھوکے، کیپٹل فلائی کر رہا ہے، ہمارے نوجوان برین ڈرین ہو رہا ہے، کیپٹل ڈرین ہو رہا ہے۔ اب یہ ساری صورتحال جو اپرچونٹیز آ رہی ہیں باہر سے پوری دنیا کے ساتھ، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم وفاقی حکومت جناب شہباز شریف صاحب کی جو کوششیں ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کو جوڑا ہے، انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ جو ایک بہترین تعلق قائم کیا ہے، ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، کینیڈا کے ساتھ، یورپی ممالک کے ساتھ، ادھر آسٹریلیا اور کئی اور ممالک کے ساتھ فار ایسٹ میں۔ یہ وقت ہے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، معاشی طور پر آزاد اور خود مختار ہو، کیونکہ صحیح معنوں میں آزادی اور خود مختاری، معاشی آزادی اور خود مختاری، جس کے لیے ایک خاص طور پہ SIFC کا ادارہ بنا ہے، وہ پوری کوشش کر رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے، جو جنرل لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پاکستان کے معاشی ہب، یعنی ہب آف اکانومی کراچی، انجن آف گروتھ، ترقی کا انجن کراچی، وہاں کے لیے حالات ہوں گے۔ یہ جو پریس کانفرنس ہے حسن بخشی کی، پیٹرن ان چیف آباد محسن شیخانی کی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ وارنٹ جاری کریں، ان لوگوں کو گرفتار کریں، انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں، اور یہ جس جٹائی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، نام میں یہاں ان کے نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس میں بہت سارے تو ایسے ہیں جنہوں نے میری اپنی رہائش گاہ PIB کالونی میں ہے 17 قتل کیے گھر میں گھس کر لوگوں کو، 17 دو سگے بھائیوں کو ان کی بیویوں کے سامنے، ان کی ماؤں کے سامنے ان کا قتل ہوا ہے 2011 میں۔ یہ وہ ہے ساری صورتحال، یہ وہ لوگ ہیں جو نام لیے گئے، یہ کوئی نئے نام نہیں ہے۔ تو اگر یہ اتنے سالوں میں بھائی یہ جو سندھ صوبے میں حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، سندھ حکومت ان کے پاس ہے، اور 17 سالوں سے ان کی حکومت ہے، اور یہ اسی وقت یہ شروع ہوا تھا۔ اب اگر میں یہ ساری بات کروں گا تو وہ کہیں گے کہ اب شام کو کسی کو بٹھا دیں گے کیمرے پہ اور کہیں گے کہ جناب یہ اپنے ماضی کو بھول گئے۔ اور بھائی میرے خیال میں ہمارے تو اگر کسی نے ہمارا MQM کا نام استعمال کیا، MQM کے کسی کارکن نے کسی نے کیا، تو ہماری طرف سے آج تک ہم آئین پاکستان، ریاست پاکستان، ہم قانون کی عملداری، ہم حکومت کے ساتھ بلا غیر مشروط ہم نے تعاون دیا، اور ہم نے یہ ہمارا کردار ہے کہ یہ بھتہ خوری ختم ہوئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں MQM کا کوئی نام نہیں لے رہا۔ MQM سے وابستہ کوئی ایسی کہانی اس وقت نہیں ہے۔ اس وقت آپ کے 17 سالوں کا آپ سے حساب پوچھا جا رہا ہے، ہمارا حساب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، ہم نے اپنا حساب دے دیا ہے، ہم نے اپنی جو ہے نا کتاب کھول کر لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے۔
کہ یہ ایک ریفارم شدہ MKM ہے. جو کچھ بھی ہوا تھا اس پر مقدمات بنے، مقدمات چلے، جنہیں سزا ہونی تھی سزا ہوئی، جنہیں چھوٹنا تھا وہ چھوٹے ہیں. یہ صرف میں آپ کو رکھ رہا ہوں. اور اس میں کتنے MKM کا نام ضرور استعمال ہو تو آپ بھی یہ کہیں کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ ملک سے باہر کیسے گئے، اب انہیں کیسے گرفتار کریں گے. اب یہ آپ کی آسمانی سے آپ اپنا جواب دیں. آپ سے سوال ہے، اب آپ 17 سال پہلے کا حساب کسی سے مانگیں گے تو یہ آپ عذر گناہ بدتر از گناہ کے برابر ہے کہ آپ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے آپ جو اس کا عذر دے رہے ہیں دوسرے پہ ڈالنے. یہ نہ کریں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں غیر مشروع جہاں ہماری ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. صوبائی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بلال بھٹو زرداری کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تعاون. لیکن یہ کہ اب یہ اگر یہ پھر سرمایہ چلا تو جائے گا لیکن اتنی آسانی سے واپس نہیں آئے. 1 مہینے کا نوٹس دیا ہے، 1 مہینے کا نا. اسی طرح حنیف گوہر صاحب وہ بھی آباد کے وہ رہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے ایک بہت بڑے رہنما اور ایئر کراچی ایک نئی ایئر لائن لانے کی تیاری کر رہے ہیں. وہ ایک انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھی تعلقات ہیں فیلڈ مارشل صاحب سے، وہ مجھے جانتے ہیں، میں مجھے جانتا ہوں، اور تمام قریبی عہدوں پر وزیر اعظم کا نام دیا، سب کا نام لے کر کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میرا کوئی کام پیسے کے بغیر نہیں. اب میرے خیال میں یہ اتنی محنت جو کی جا رہی ہے، فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر جو کچھ کر رہے ہیں اس ملک کے لیے، اور جو وزیر اعظم پاکستان کر رہے ہیں، جو کچھ بھی پوری دنیا یعنی پوری دنیا کے دروازے ہمارے لیے کھل گئے ہیں. اور ہم یہ جو کچھ ہے یہ اپنے پیروں میں کلاڑی مار یعنی اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہی ہے. خدا را گوشت کے ناخن لے، خدا را اس افریت کے خاتمے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے. دیکھیں نا، اب میں یہ پھر تعلیم دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فاروق بھائی میرا لہجہ تلخ ہو سکتا ہے لیکن میرا دل صاف ہے بھائی. میں آج بھی آپ کے کو موقع دینے کے لیے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان کو روک لیں. اگر یہ بھی کام بند ہو گیا تو پھر اس شہر میں لینڈ گریبنگ کہاں جائے گی، بھتہ خوری کہاں جائے گی، قبضہ مافیا کیا کچھ کرے گا اس شہر میں. خالی زمینیں جو بچی ہیں جو جائز لوگوں کے پلاٹ ان پر پھر قبضے کا کیا حل ہوگا. یہ ہے ساری اس کہانی کا دردناک انجام ہے. تباہی بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک خبر آئی تھی کہ کچے کے ڈاکوؤں کو چھوڑا گیا، تو بھائی یہ کچے کے ڈاکو تھوڑی جن کے نام لیے ہوئے، احمد علی مکسی، وسیلہ کو، جمیل کیا نام ہے اس کا، جمیل چھانگا، سمت کاٹیا واڑی، یہ نام نئے تھوڑی ہیں، یہ پکے کے ڈاکو ہیں. کچے کے ڈاکوؤں کو چھوڑا، ان کی الگ کہانی ہے. وہ بیچارے وہاں پولیس والے وہ ان کی ساری وہ اپنی جانوں پر کھیل کر جنگلات میں جا کر کچے میں جا کر لوگوں کو وہ کر رہے ہیں. اور یہاں پر لوگوں کو اگر اس طرح کھلی چھوٹ دی جائے گی تو پھر کیا بچے گا. میرے خیال میں یہ اتنی خوفناک، اتنی خطرناک، اتنی تشویشناک، اتنی شرمناک صورتحال کو بیان کرنے سے بھی جو ہمارا امیج پوری دنیا میں اگر جا رہا ہے تو ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے منہ سے تو یہ میں نے تصدیق نہیں کی. یہ اربوں خربوں کا ٹیکس دینے والوں نے یہ بات کی بھائی. ابھی بھی وہ اربوں خربوں کا ٹیکس دے رہے ہیں، 7E کے باوجود وہ ٹیکس دے رہے ہیں. یہ ہمارے تعمیرات کے شعبے کے بلڈر اور تاجر اسی طرح جو ہے وہ کراچی کے تاجر کتنا ٹیکس دے رہے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر کتنا ٹیکس دے رہے ہیں، صنعتکار کتنی صنعتیں بند ہو گئی ہیں اور لوگ باہر چلے گئے. یہ ابھی بھی ہو رہا ہے. لیکن ابھی بھی یہ جو اوپر محنت ہو رہی ہے، جو کام ہو رہا ہے، اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے آج اسے سپورٹ نہ کیا، آج ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کی، صوبہ مختاری کا حق ادا نہ کیا، صوبہ مختاری میں اگر ہم سے صوبہ نہیں سمجھ رہا تو بھائی چلو 148 کے تحت ہم نے کہا یار یہ
جو ہے وہ اختیارات کی تقسیم ہے، یہ کسی صوبے کی تقسیم نہیں ہے اگر نئے انتظامی یونٹس بنتے ہیں، یہ اپنی ذمہ داریوں کی تقسیم ہے بھائی. آپ اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ اتاریں جو آپ سے سمجھ نہیں رہی. یہ سمپل بات ہے. اس کو ذرا وسیع النظر ہو کے دیکھیں کہ آپ سے یہ 7.5 کروڑ 8 کروڑ کی آبادی کا صوبہ نہیں سمجھ رہا. وہ تو وہاں پنجاب میں تو ذرا زیادہ محنت ہو رہی ہے، زیادہ وسائل لگائے جا رہے ہیں، اور جو وسائل لگائے جا رہے ہیں وہ لگ بھی رہے ہیں، تو وہاں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ بھائی وہاں ایک کام ہو رہا ہے، ایک ایکٹیویزم ہے، پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے، ایک سوشل ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے. تعلیم صحت کے شعبے فروغ پا رہے ہیں، لوگوں کو ہنر دیا جا رہا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا کیا جا رہا ہے. ذرا تھوڑا سا تو دیکھیں. اور ہمارے یہاں جو بات کر رہے ہیں، ہمیں اس بات کی ہوش ہی نہیں ہے، ہمیں ہوش ہی نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہے ہیں. ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے، اور یہ ہمارے صوبے کے لیول کے جو لوگ ہیں انہیں احساس. میں تو صرف جھنجھوڑ رہا ہوں. ہم ایم کے اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، ورنہ ہمیں بھی کوئی اچھا نہیں لگ رہا. وہ منتخب ہے، انہیں بھی ووٹ ملے ہیں، انہیں لوگوں نے منتخب کیا ہے، جو نظام ہے اس میں وہ منتخب ہو کر آئے. بھائی تو آپ ہمارے سر آنکھ ہوگا، لیکن خدا کے لیے اب اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، سیریس ہو جائیں، سنجیدہ. اللہ کا یہ بتائیں کہ کے اندر انہوں نے ایک مقابلہ بھی کیا کہ اگر ایک ماہ کے اندر یہ نہیں کرتے تو اس کو پاس کے ہمارے دیکھیں میرے خیال میں نے اپنی جتنی باتوں کو انڈورس کرنا تھا میں نے کیا. میں اس سے آگے جو آپ سوال پوچھیں اس کا جواب میں اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ میں نے تو کہا کہ وہ جو کوششیں ہو رہی ہیں فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے، اور یہ میں آپ کو لکھ کے دوں، اگر کوششیں بارآور ہوئی اور کامیاب ہوئی اور 140A کی ایم کی ترمیم انشاءاللہ 28ویں متوقع اور مجوزہ 28ویں ترمیم میں شامل ہو گئی نا، تو آپ یا اس کے ساتھ ساتھ اگر انتظامی یونٹس کا پورے ملک میں قیام عمل میں آ گیا، انتظامی یونٹس کے نئے صوبے بن گئے، تو میں آپ کو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ 1 سال میں پاکستان ترقی کی ان منازل کو طے کر لے گا جو گزشتہ ہم نے 30 سالوں میں جو سفر نہیں کیا وہ 1 سے 5 سال کے اندر ہم وہاں پہنچے. اتنی صلاحیتیں، اتنا پوٹینشل ہے ہماری معدنیات میں، ہماری زراعت میں، ہماری صنعتوں میں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی لگے. موقع دے ایس آئی ایف سی کو پھلنے کا، پھولنے کا، پنپنے کا. فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم کی کوششوں کو پھلنے کا، پھولنے کا، پنپنے کا موقع دیں، اور ان چیزوں کو خدا را اس افریط لعنت جرم کو جو ہے وہ اس کا قلع جمع کریں، اس کو ختم کریں، اس کی بہتری کریں. دونوں بھائیوں کو ماننے کا ان کی چیزوں کے سامنے اس سے ان کو معلوم بھی تھا. آج کوئی بندہ باہر بیٹھ کے تاجروں کو پڑھنے کے بچے ان کی سرپرستی ہونے کون سی طاقت دی؟ میرے خیال میں یہی معاملہ ہے جو انہوں نے بھی سامنے رکھا ہے، اور انہوں نے سبھی کو دعائی دی ہے. صوبائی حکومت سے بھی کہا ہے، وفاقی حکومت سے بھی کہا ہے، ریاستی اداروں سے بھی کہا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ عام شہری تو اس طرح پریس کانفرنس کر نہیں سکتا. یہ مستند ادارہ ہے، ایک اسٹیبلش ادارہ ہے جس کے اتنا بڑا کردار ہے جائز اور قانونی تعمیرات کا. اور اگر یہ جائز اور قانونی تعمیرات، جائز اور قانونی پلاٹس، اگر یہ ان کی تعمیرات نہ ہوئی، انہیں بنیادی سہولتیں نہ ملی، تو یہ تو دیکھیں نا، پانی 17 سالوں سے K4 کے منصوبے پر 14 سال نہیں ہوا، وفاق کو دیا، اب جا کے 75% باپڈا نے اس پر کام کیا. صوبائی حکومت نے تو اس پر بھی کام نہیں کیا تھا. تو مطلب ہم کس بات کا ہونا ہوئے ہیں. تو ابھی نام بھی سامنے، مقدمات بھی ہیں. اب ریڈ وارنٹ اور گرفتاریاں یہ نہیں چاہیے، اور اس ناسور سے تعمیرات کے بلڈر کے شعبے کو نجات ملنی چاہیے. یہ بتائیے کہ جو ہے وہاں کا بازار میں اتحادی ہے، آپ بھی وہیں کے اتحادی ہیں، حکومت کی شکایت
کر پا رہے ہیں حکومت کے اپنے اتحادی کو مجبور ہو کے آپ کو یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی. کیا سمجھ رہے ہیں کہ وفاق بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہو؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیاست سے اپنی گروہی جماعتی اور ذاتی مفادات پر مبنی سیاست سے بالاتر ہو کر فیصلے کریں. کیا کہا میں نے؟ گروہی جماعتی اور ذاتی مفادات کی سیاست سے مفادات سے بالاتر ہو کر سیاست ہے. ابھی گروہی جماعتی اور ذاتی مفادات کی سیاست کو ترک کرنا. اچھا فاروق بھائی یہ بتائیے کہ عدالت کا ایک بڑا فیصلہ جو ہے سامنے آیا ہے. عمران خان اور ان کی اہلیہ کو جو ہے 17 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں یہ مقافات عمل ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا میں تو اس وقت اپنی پریس کانفرنس کو اسی موضوع تک محدود رکھنا چاہوں گا. اس سلسلے میں جو میری پارٹی کی پالیسی کا بیان ہے وہ بالکل آئے گا, اور ہم نے جب بھی کوئی ایسے فیصلے آئے ہیں تو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہم نے اپنی ذمہ داری کو ہمیشہ پورا کیا اور ہمیشہ عدل اور انصاف کی بات کی ہے. اور اعلیٰ عدالتوں پر اور پاکستان کے عدالتی نظام پر اگر ہمیں کہیں اختلاف بھی رہا تو ہم نے اس کے احترام میں کبھی کوئی کمی نہیں کیا. اس طرح علیحدہ اس کا پالیسی بیان باقاعدہ ہماری طرف سے آئے. ہاں آپ کا بھی